گھر آتا ہے اور شادی کے 1 مہینہ بعد گھر سے جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ مسجد میں کتنی بار پہنچا تھا، تو پتہ یہ چلتا جس دن یہ دولہا بنا اس دن یہ مسجد میں گیا تھا 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے لیے۔ اس سے پہلے 1 مہینہ گھر گزارا مگر نہیں آیا، 1 مہینہ شادی کے بعد رہا مگر نہیں آیا۔ حضرت وہب بن عبداللہ کلبی کو دیکھو، حضرت وہب بن عبداللہ کلبی کی ماں نے کہا تھا، اے بیٹا تم میدان کربلا میں چلے جاؤ اور میدان کربلا میں تم امام حسین کے نام پر اپنی جان کو قربان کر دو۔ حضرت وہب بن عبداللہ کلبی نے کہا تھا، اے ماں میں تمہارا حکم ماننے کے لیے تیار ہوں، مگر سنو میرے بیوی کا بھی میرے اوپر کچھ حق ہے کہ 17 دن پہلے میری دلہن بن کے آئی ہے، میں چاہتا ہوں میں اس سے بھی اجازت مانگ لوں۔ ماں نے کہا تھا، بیٹا اگر تمہاری بیوی نے تم سے منع کر دیا تو کیا تم میدان کربلا میں نہیں جاؤ گے؟ حضرت وہب بن عبداللہ کلبی نے کہا تھا، 17 دن مجھے رہتے ہو گئے ہیں، میں جانتا ہوں میری بیوی مجھے منع نہیں کرے گی، وہ میدان کربلا میں جانے کی اجازت دے دے گی۔ اگر وہ منع کرے گی تب بھی میں میدان کربلا میں جاؤں گا، کیونکہ مجھے جو حکم دیا ہے وہ کسی اور نے نہیں دیا ہے اور کسی اور کام کے لیے نہیں کہا ہے، بلکہ میری ماں نے حکم دیا ہے، جس نے مجھے پالنے کے لیے بڑی بڑی تکلیفوں کو برداشت کیا ہے، بڑی بڑی مصیبتیں برداشت کی ہیں۔ حضرت وہب بن عبداللہ کلبی نے کہا، اے ماں اگر میری بیوی مجھ سے منع کرے گی تب بھی میں میدان کربلا میں جاؤں گا، کیونکہ آپ مجھے حکم دے رہی ہیں۔ حضرت وہب بن عبداللہ کلبی کی ماں نے کہا تھا، اے بیٹا تم اپنی بیوی کے قریب چلے جاؤ۔ حضرت وہب بن عبداللہ کلبی اپنی بیوی کے قریب پہنچتے ہیں، اپنی بیوی سے کہتے ہیں، اے میری شریک حیات 17 دن پہلے تمہاری شادی ہوئی ہے، ابھی تمہارے ہاتھ کی مہندی بھی نہیں چھٹی ہے، اے میری شریک حیات سنو، ماں کا حکم ہے میدان کربلا میں لڑنے کے لیے پہنچ جاؤں۔ حضرت وہب بن عبداللہ کلبی کی بیوی نے جب اس بات کو سنا تھا، ایک نظر وہب بن عبداللہ کلبی کو پیار سے دیکھا ہے، پیار سے دیکھنے کے بعد بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہب بن عبداللہ کلبی نے کہا تھا، اے میری شریک حیات کیا اس لیے رو رہی ہو کہ میں میدان کربلا میں جا رہا ہوں، یا اس لیے رو رہی ہو کہ مجھے تلواروں سے مقابلہ کرنا ہے، یا اس لیے رو رہی ہو کہ مجھے نیزوں کا مقابلہ کرنا ہے، یا اس لیے رو رہی ہو کہ مجھے بھالے سے مقابلہ کرنا ہے؟ حضرت وہب بن عبداللہ کلبی کی بیوی نے جواب دیا تھا، اے میرے سرکار میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں، میری آنکھوں میں آنسو اس لیے نہیں آئے کہ تم تلواروں سے مقابلہ کرنے جا رہے ہو، میری آنکھوں میں آنسو اس لیے نہیں آئے کہ تم نیزوں سے مقابلہ کرنے جا رہے ہو، بلکہ یہ خوشی کے آنسو ہیں، اور اس لیے خوشی کے آنسو ہیں کیونکہ جب تم میدان کربلا میں جاؤ گے، اسلام کے لیے دشمنوں سے مقابلہ کرو گے، بہت سے دشمنوں کے کاٹ پر جہنم میں پہنچاؤ گے، اور اگر وقت آ گیا آپ اسلام کے نام پر اپنی جان کو قربان کر دو گے تو پورے دنیا کے اندر جو لوگ کہیں گے یہ نہیں کہیں گے یہ وہب بن عبداللہ کلبی کی بیوی ہے، بلکہ ساری دنیا یہ کہے گی ارے یہ شخص کی بیوی ہے، وہ مرد مجاہد جو 17 دن شادی کو ہوئے تھے میدان کربلا میں اللہ کے نام پر لڑنے کے لیے پہنچ گیا تھا اور اپنی جان کو اسلام کے نام پر قربان کر دیا تھا۔ یہ سوچ سوچ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔ حضرت وہب بن عبداللہ کلبی نے جب اپنی بیوی سے اجازت لے لی، اجازت لینے کے بعد اپنی ماں کے قریب پہنچتے ہیں، اور ماں کے قریب پہنچے ماں نے کہا بیٹا اجازت مل گئی؟ باپ بیٹے نے کہا ہاں مجھے اجازت میدان کربلا میں جانے کی مل گئی ہے۔ حضرت وہب بن عبداللہ کلبی کی ماں بہت خوش ہوتی ہے۔ حضرت وہب بن عبداللہ کلبی کی ماں نے اپنے بیٹے کو پیار کیا، پیار کرنے کے بعد کہا بیٹا جاؤ میدان کربلا میں چلے جاؤ، بیٹا جاؤ میدان کربلا میں اپنی جان کو اسلام کے نام پر قربان کر دو۔ حضرت وہب بن عبداللہ کلبی جب میدان کربلا میں پہنچے ہیں، حضرت امام حسین نے دیکھا ہے، حضرت امام حسین نے کہا اے وہب بن عبداللہ کلبی تم میدان کربلا میں لڑنے کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں میدان کربلا میں لڑنے کے لیے آیا ہوں۔ ابھی تو تمہاری شادی ہوئی ہے، ابھی تم میدان کربلا میں لڑنے جاؤ گے، تمہیں پتا ہے یا نیزے چل رہے ہیں، تمہیں پتا ہے یا بھالے چل رہے ہیں، تمہیں پتا ہے یہاں پر بھالے چل رہے ہیں یا تلواروں سے زخم لگائے جا رہے ہیں؟ حضرت وہب بن عبداللہ کلبی کی ماں نے کہا تھا اے حسین
میری تمنا یہ ہے کہ میں اپنے بیٹے کو تمہاری محبت میں اللہ کے نام پر قربان کر دوں. اگر میرا بیٹا شہادت کا جام نوش کر لے گا اس سے بڑی خوش نصیبی میرے لیے کچھ نہیں ہو سکتی ہے. حضرت پاک بن عبداللہ کلبی کو مختصر طور پر میں بتانا چاہتا ہوں. حضرت پاک بن عبداللہ کلبی میدان کربلا میں لڑنے کی تیاری کرتے ہیں, اپنی ماں کو سلام کہتے ہیں اور ماں کو سلام کہنے کے بعد آپ میدان کربلا میں جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. میدان کربلا میں پہنچنے کے بعد آپ آواز لگاتے ہیں, حلم مبارک, ہے کوئی جو مجھ سے مقابلہ کرے, ہے کوئی جو مجھ سے مقابلہ کرے. عزیزان ملت اسلامیہ, حضرت وہب بن عبداللہ کلبی جب میدان کربلا میں للکار رہے تھے, یزیدیوں میں سے کسی کی ہمت نہیں کہ وہب بن عبداللہ کلبی کا مقابلہ کرنے کے لیے آ جائے. حضرت وہب بن عبداللہ کلبی نے پھر کہا تھا, ہے کوئی جو مجھ سے مقابلہ کرے, ہے کوئی جو مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. حضرت وہب بن عبداللہ کلبی سے لڑنے کے لیے جب باہر کا ادھر کا پہلوان آتا ہے اس پر نیزے سے بار کرتا ہے, حضرت وہب بن عبداللہ کلبی نیزے سے بار کو روک لیتے ہیں اور خود نیزہ مارتے ہیں. یقیناً حضرت وہب بن عبداللہ کلبی نے ایک کو کاٹ کر جہنم میں نہیں پہنچایا تھا, دو کو نہیں پہنچایا تھا, 10-20 کو نہیں پہنچایا تھا. حضرت وہب بن عبداللہ کلبی نے میدان کربلا کے اندر پورے 200 یزیدیوں کو کاٹ کر جہنم میں پہنچا دیا تھا. 200 یزیدیوں کو اکیلے کاٹ کر جہنم میں پہنچا دیا. وہ بھی ایک حسین کا غلام ہے. آج ہم بھی امام حسین کے غلام ہیں. حضرت وہب بن عبداللہ کلبی نے جب 200 لوگوں کو جہنم میں پہنچانے کے بعد حضرت وہب بن عبداللہ کلبی کو پیاس لگی, اپنی ماں کے قریب آئے اور ماں سے کہا, ماں مجھے پیاس لگ رہی ہے, تھوڑا سا پانی مل جائے. ماں نے جب اتنا سنا تھا ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا, بیٹا سنو, یہ میدان کربلا ہے, یہاں پانی حسین کے ساتھیوں پر بند کر دیا گیا ہے, تمہیں پانی پینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حضرت وہب بن عبداللہ کلبی کی ماں نے کہا تھا, بیٹا جاؤ میدان کربلا میں چلے جاؤ, مجھے امید ہے اگر تم میدان کربلا میں شہید ہو گئے تو مجھے امید ہے کہ حسین کے نانا تمہیں حوض کوثر کا جام پلائیں گے. حضرت وہب بن عبداللہ کلبی وہاں سے چلتے ہیں. چلنے کے بعد پھر اپنی ماں کو آخری سلام کہتے ہیں اور کہتے ہیں, ماں اب تم اپنے بیٹے کا آخری سلام لے لو, ہو سکتا ہے کہ اب تمہیں اپنے بیٹے کا دوسری مرتبہ دیدار نصیب نہ ہو. ماں اب تم اپنے بیٹے کو آخری بار دیکھ لو, ہو سکتا ہے کہ اب تمہیں دوسری مرتبہ اپنے بیٹے کا دیدار نصیب نہ ہو. حضرت وہب بن عبداللہ کلبی اپنے ماں کی چہرے کو دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد اپنی ماں کو سلام کہتے ہیں. سلام کہنے کے بعد آپ پر میدان کربلا میں پہنچ جاتے ہیں. ایک بار بھی آپ پر حملہ کر دیا جاتا ہے. حضرت وہب بن عبداللہ کلبی پر جب حملہ کیا گیا تھا, چاروں طرف سے گھیر لیا گیا. حضرت وہب بن عبداللہ کلبی کو کہیں سے تیر آ رہا تھا, کہیں سے نیزہ آ رہا تھا, کہیں سے بھالا آ رہا تھا. حضرت وہب بن عبداللہ کلبی جب میدان کربلا میں لڑ رہے تھے, ایک بار بھی حملہ کیا گیا. حضرت وہب بن عبداللہ کلبی اپنی سواری سے نیچے آ جاتے ہیں اور ایک ظالم آگے بڑھتا ہے. حضرت وہب بن عبداللہ کلبی کے سر کو تن سے جدا کر دیتا ہے. اس نوجوان نے اس طریقے سے لڑنے کے بعد اپنی شہادت کو میدان کربلا میں پیش کر دیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, آج ہمیں سر کٹانے کی ضرورت نہیں ہے, آج ہمیں سر کٹانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ضرورت ہے تو عدد کی بارگاہ میں سر جھکانے کی ضرورت ہے. حضرت امام حسین کے بارے میں اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے, اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے, اور سجدے تو سب نے کیے, اس کا نیا انداز ہے, اس نے جو سجدہ کیا اس پر خدا کو ناز ہے.